أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ متفق علیہ. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے کم ہے. ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے سمندروں کو بنایا ہے ان تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے. اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے درخت بنائے ہیں ان تمام درختوں کو کاٹ کر جو ہے قلم بنا دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سرزمین ہے جتنی زمین ہے ان تمام زمین کو ورق بنا دیا جائے تو ہم اللہ رب العالمین کی تعریف لکھتے چلیں گے تو تمام ورق اور سیاہی اور قلم ختم ہو جائیں گی. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی ذات اور اس کی حمد و ثنا باقی رہے گی. تو لہٰذا اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد آئیے میں ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آج اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے سچائی کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں سے، مومن والے لوگوں سے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس آدمی کے لیے دنیا کے اندر بھی بڑی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے بڑی کامیابی ہے. تو اس آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں بندوں سے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم جو ہے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر جو ہے اپنی زبان سے سیدھی اور سچی بات کہو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھی اور سچی بات کہنے کے دو فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ سیدھی اور سچی بات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرما دے گا، ہمارے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اپنی زبان سے سیدھی اور سچی بات کہنا چاہیے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، آئیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سچائی کے تعلق سے یہ بتا رہا تھا کہ سچ بولنا، سچائی پر عمل کرنا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور سچائی پر چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی پسندیدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، اے لوگوں تم سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی جو ہے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو حدیث سے بات معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے عمومی بات میں بھی، عام بات کے اندر جب ہم کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سچ بولنے کی کوشش کرنا ہے اور سچائی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جب بھی کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں اور سچائی پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو عمومی گفتگو میں اور جو عام بات چیت میں جو ہے ہمیں سچ بولنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر کوئی جو ہے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی آدمی جو ہے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے تو میں اس آدمی کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو سچی بات کرے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کو پورا کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کو پورا کرے۔ نمبر 4، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے۔ نمبر 5، اور اپنے نگاہوں کو جو ہے نیچا رکھا کرے۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکا رکھا کرے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کے اندر پہلی بات یہ بتائی گئی ہے جب تم کسی مسلمان سے بات کرو، جب کسی مسلمان سے تم جو ہے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بندوں سے یعنی اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان 6 چیزوں کو لازم پکڑو گے تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا، ان میں سے ایک سچائی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اگر کوئی آدمی سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والا منافقین میں شمار ہوتا ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی کتنے نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد خلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو کسی مسلمان بندے کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس آدمی کے اندر جو ہے 4 خصلتیں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے، جب اس سے کوئی آدمی بات چیت کرتا ہے تو جو ہے جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ کسی مسلمان آدمی کے اندر جو ہے کسی آدمی کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں
تو وہ جو ہے پکا منافق ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق جو ہے اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ منافق کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ٹھکانہ بھی تذکرہ کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو لہٰذا منافق کہا جاتا ہے، منافق اس کو کہا جاتا ہے ادھر کے باتیں ادھر لگانا اور ادھر کے باتیں جو ہے ادھر لگانا، اس کو بھی منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافق کی جو ہے دین کی حمایت بھی کرتے ہیں اور جو ہے دین کی حمایت کرتے ہیں، اور جب دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، منافقانہ چال ہمیں نہیں چلنا چاہیے، بلکہ دین پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو منافق کی نشانی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پتہ چلا کہ جھوٹ اسلام کے اندر بہت بری چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اور لوگ بھی جو ہے جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، اور جھوٹ بولنے والے آدمی کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا، بھروسہ نہیں کیا جاتا، اور اس آدمی کو جو ہے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس آدمی کے باتوں پر جو ہے بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک آدمی سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جو ہے بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور مومن آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن جو ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن جو ہے کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مومن جو ہے بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن آدمی، مسلمان آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، ہم جو ہے آج نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ہم جو ہے پکا مسلمان نہیں ہے۔ تو لہذا آج جو ہے جب ہمارے مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے تو جب بھی کوئی ٹوپی والا یا کوئی جو ہے داڑھی والا آدمی نظر آتا ہے تو اب اسے جو ہے غیر قوم کے لوگ دیکھ کر جو ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ نمازی آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ بھروسے والا آدمی ہے، یہ سچا اور ایماندار آدمی ہے، یہ آدمی جو ہے اس کے اوپر جو ہے لوگ جو اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج مسلمان جو ہے کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، آج مسلمان بات کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، آج مسلمان جو ہے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، آج مسلمان جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے جو ہے جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، ہمیں جھوٹی باتوں سے بچنا ہے اور جھوٹی گواہی سے بچنا ہے اور جھوٹی قسم کھانے سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے بارے میں جو ہے گواہی دینا ہو تو سچی گواہی دو، جھوٹی بات کی گواہی نہ دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، ماں باپ کو نہیں دیکھنا ہے اور ان کی خدمت نہیں کرنا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا جو ہے اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں جو ہے جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ سچائی پر لازم پکنا چاہیے، اور سچائی جو ہے سچی گواہی دینا جائے، سچی جو ہے گواہی دینا چاہیے، تاکہ ہماری جان بھی نکل نہ جائے، ہماری
جان بھی نکل نہ جائے. جب بھی کوئی کسی مسلمان میں آپسی جھگڑے ہو جاتے ہیں, جب ہم وہاں کھڑے ہو کر جو دیکھ رہے ہیں کس کی طرف غلطی ہے کس کی طرف غلطی نہیں ہے, جب بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے, ایمان والے بندے سے پوچھا جاتا ہے, تو ہمیں جو ہے صحیح صحیح بتانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو, حدیث کے اندر آتا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے. جھوٹی قسم جو ہے کھانا نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قسم کھاؤ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاؤ, اپنے ماں باپ کی قسم مت کھاؤ, اور اپنے پیر اور اولیاء کی قسم نہ کھاؤ, اور اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ, اور جو ہے کسی مورتی یا پتھروں کی یا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ. آج کل جو ہے اپنے پیروں کی قسم کھاتے ہیں. جب بھی ہمیں جو ہے کسی پر جو ہے کسی بات کو اعتماد کرنا ہوتا ہے, جب بھی کوئی مسلمان ہم کو ایک بات کہہ دیتا ہے تو ہمیں اس بات کو بھروسہ نہیں آتا, تو ہمیں اسے کہتے ہیں کہ سچ بتاؤ. بعض لوگ جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہاں پر ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں, سچ کہتا ہوں. اللہ کی قسم نہیں بولتے, میرے ماں باپ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں. ماں باپ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر, اور نہ کسی اولیاء کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا ہے, وہ بھی سچی قسم کھا کر کے کہنا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو ہمیں جو ہے قسم کھانا ہے تو سچی قسم کھانا ہے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو, کاروبار ہمیں جو ہے تجارت کرنا ہے یا کاروبار کرنا ہے تو ہمیں سچ بول کر کے جو ہے کاروبار کرنا ہے, سچ بول کر کے جو ہے تجارت کرنا ہے. اگر سچ بول کر کے تجارت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تجارت کے اندر جو ہے برکت دے گا, اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا. جو کوئی آدمی جھوٹ بول کر جو ہے کاروبار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار کے اندر برکت سے چھین لیتا ہے, اور اس کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالی برکت نہیں دیتا. اور جو ہے جھوٹ بولنے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غشنا فلیس منا, جو کوئی آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ دے کر جو ہے آج کل بہت سارے مسلمان جب تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو سامنے والے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے کر جو ہے نفع کما لیتے ہیں, دھوکہ دے کر جو ہے پیسہ کما لیتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لہذا تجارت جو ہے ہمیں سچی تجارت کرنا ہے, کاروبار سچ بول کر کے کرنا ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نہ بات کرے گا, نہ نظر رحمت سے دیکھے گا, اور نہ جو ہے ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ بات کرے گا, اور نہ جو ہے بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب دے گا. نہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بات کرے گا, اور نہ نظر رحمت سے دیکھے گا, اور نہ ان کو پاک کرے گا, بلکہ ان کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب دے گا. تو وہ 3 قسم کے لوگ یہ ہیں کہ سب سے پہلا آدمی وہ ہے یہ ہے کہ اپنے پینٹ اور لنگی یا اجار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا. ہر ہمیشہ جو ہے ٹکنوں سے جو ہے نیچے لٹکانے والے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کر دے گا, اور اس کے ساتھ نہ اللہ تبارک و تعالی بات کرے گا, اور نہ ہی نظر رحمت سے دیکھے گا, اور نہ ہی پاک کرے گا. اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی المنان, احسان جتانے والا, یعنی کسی آدمی کو تحفہ دے کر, یعنی کسی آدمی کو ہدیہ دے کر جو ہے بول کر سنانے والا, احسان جتانے والا. میں نے اس آدمی کو ہدیہ دے دیا, میں نے اس آدمی کو تحفہ دے دیا, تو لہٰذا بول کر سنانے والے کو اللہ تبارک و تعالی نہ بات کرے گا, نہ نظر رحمت سے دیکھے گا, اور نہ پاک کرے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بھی دردناک عذاب دے گا. اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر کے جو ہے اپنے مال کو فروخت کرنے والا, اپنے مال کو بیچنے والا, تو ایسے آدمی کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی
کل قیامت کے دن جو ہے دردناک عذاب دیں گے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر اور قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے، اور سچ بولنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام بھی، انبیاء کرام بھی جو ہے سچ بولتے تھے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ان کو صادق الامین کا لقب ملا، صادق الامین کا لقب ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب مال کاروبار کے لیے لے جاتے تھے، تجارت کرنے کے لیے لے جاتے تھے، ان کی امانت داری کو دیکھ کر، ان کی دیانت داری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جو ہے وحی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے، جب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمدرد، آپ جو ہے غریبوں اور مسکینوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق الامین تھے، ان کو جو ہے صدیق کا لقب دیا گیا، اور نبوت کے بعد بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی پر عمل کرتے تھے، سچ بولتے تھے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بھی جو ہے سچائی پر چلنے کی کوشش کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق پر فائز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے کہ آپ نے زندگی میں جو ہے کسی کو ایک مرتبہ بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم جو ہے دن کے اندر کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، ہمیں سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک آدمی جو ہے گنہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، اور وہ آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس کے اندر 4 برائیاں تھی۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر جو ہے شراب پینے کی عادت تھی، زنا کرنے کی عادت تھی، جوا کھیلنے کی عادت تھی، چوری کرنے کی عادت تھی۔ 4 بری عادتیں اس کے اندر موجود تھی۔ تو لہٰذا وہ آدمی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر جو ہے بری عادتیں ہیں، میں ان تمام عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری عادتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا هل تواعدنی علی ترک الکذب، کیا تو جھوٹ کے چھوڑنے پر وعدہ کرتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹ کے چھوڑنے پر وعدہ کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے عہد کیا، وعدہ کر کے جو ہے چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب وہ جاتا ہے عادت کے مطابق اس کو جو ہے شراب پینے کی عادت رہتی ہے، اور صبح سویرے جو ہے وہ جو ہے دکان پر جاتا ہے، شراب کی دکان پر جاتا ہے، شراب کی بوتل کو جو ہاتھ میں لیتا ہے، فوراً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ فوراً یاد آتی ہے اگر میں شراب کو پی لوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
میں سچ بولوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگائیں گے، اگر میں نہ کہوں تو میں نے وعدے کو توڑ دیا اور میں نے جھوٹ بولا، تو وہ آدمی جو ہے شراب سے چھوٹ جاتا ہے، یعنی شراب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرے دن جناکاری کرنے کے لیے جاتا ہے، جنا کرنے کے لیے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے جب جنا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو یاد کرتا ہے، اگر میں نے جنا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اگر ہاں میں جواب دوں گا تو مجھ پر جو ہے کوڑے مارے جائیں گے، اور جو ہے مجھ پر جو ہے شریعت نافذ کی جائے گی، مجھ پر کوڑے مارے جائیں گے، اگر میں نہ میں جواب دوں گا تو میں نے جو ہے جھوٹ بولا، میں نے وعدہ خلافی کیا، تو لہٰذا وہ آدمی جنا سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور تیسرے دن جو ہے جوا کھیلنے کے لیے جاتا ہے، جوا کھیلنے کے لیے جاتا ہے، یہاں تک کہ فوراً جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد آتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے وعدہ کیا ہوں، اگر میں جوا کھیلوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے پوچھیں گے، اگر میں سچ بولوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے جو ہے سچ بولوں گا تو میں ہاں میں جواب دوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیں گے، اگر میں نہ میں جواب دوں گا تو میں نے جو ہے جھوٹ بولا تو میں نے وعدے کو توڑ دیا، تو لہٰذا وہ آدمی جوے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور چوتھے دن جو ہے میرے محترم دوستو وہ چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، پھر جو ہے یہاں تک کہ چوری کا مال ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، تو لہٰذا فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ جاتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل مجھے بلائیں گے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنا ہوگا، اگر میں نے چوری کیا ہوں کر کے جو ہے میں نے سچ بولا تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر میں نہ میں جواب دوں گا تو میں نے جو ہے وعدہ خلافی کیا، تو لہذا میرے محترم دوستو وہ شراب سے بھی بچ جاتا ہے، اور جو ہے جوے سے بھی بچ جاتا ہے، جناکاری سے بھی بچ جاتا ہے، چوری سے بھی بچ جاتا ہے، تو لہٰذا پتہ چلا کہ جھوٹ کے چھوڑنے پر جو ہے تمام برائیاں اس کے اندر چھوٹ جاتی ہیں، تمام برائیاں اس سے جو ہے دور چلے جاتی ہیں، تو لہٰذا جھوٹ ایک ایسی چیز ہے میرے محترم دوستو کہ جھوٹ بولنے سے جو ہے آدمی کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اسی طریقے یہاں تک کہ دیکھیے میرے محترم دوستو جانوروں کے اندر بھی جھوٹ ایک ایسا برا عمل ہے کہ جانوروں کے اندر بھی اگر کوئی جانور جھوٹ بولتا ہے تو ان کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چونٹی سوراخ سے نکلی، ایک چونٹی جو ہے سوراخ سے نکلنے کے بعد ایک ٹڈی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اور چونٹی جو ہے اس ٹڈی کے ٹکڑے کو اٹھانا چاہا تو وہ بوجھل کی وجہ سے وہ چونٹی اٹھا نہ سکی، تو وہ چونٹی جو ہے پھر چلے گئی اور سارے چونٹیوں کو بلا کر پھر چلے گئی، اور جو ہے وہ آدمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس ٹڈی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور تمام چونٹیوں نے آ کر جو ہے اس کا وہاں پر گھیرا اور دیکھ بھال کیا، پھر جو ہے تمام چونٹی واپس چلے گئے اور وہ ایک چونٹی رہ گئی، تو پھر جو ہے وہ آدمی کا بیان ہے کہ وہ آدمی نے جو ہے اس ٹڈی کے ٹکڑے کو اٹھا کر پھر اس کے سامنے رکھ دیا، اور پھر چونٹی نے دیکھا کہ وہ ٹڈی کے ٹکڑے کو دیکھنے کے بعد پھر اٹھانا چاہیے، پھر لے کر جانا چاہیے، اور وہ اکیلی تھی وہ نہیں اٹھا سکتی تھی، پھر وہ چونٹی جو ہے چلے گئی اور سارے چونٹیوں کو لے کر جو ہے سارے چونٹیوں کو بلا کر لائی۔ یہ واقعہ 3 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ تینوں مرتبہ جو ہے وہ چونٹی جو ہے جب وہ بلا لے کر آتی اس آدمی جو ہے تینوں مرتبہ ٹڈی کے ٹکڑے کو اٹھا لیتے، یہاں تک کہ جو ہے تیسری مرتبہ جب تمام چونٹی آئے اور وہ آدمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس ٹڈی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اس تمام چونٹیوں نے آ کر جو ہے وہاں پر چکر لگائے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھا،
कुछ भी नहीं दिखाने के बाद तमाम चूंटी मिलकर जो है ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाकर जो है उस चूंटी को ले जाकर जो है उसको 2 टुकड़े कर दिए। इस हिकायत का वाक़या, इस वाक़े से हमें ये बात मालूम होती है कि चूंटियों के अंदर भी जो है झूठ बोलना एक बहुत बुरा अमल है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे दरमियान कितने ऐसे लोग हैं कि हमें दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। मोबाइल के अंदर भी झूठ बोलते हैं, बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, घरों के अंदर भी झूठ बोलते हैं और अपने माँ बाप के सामने भी झूठ बोलते हैं। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मोबाइल के अंदर तो इतना झूठ आम हो चुका है, तो हम जो है घर में रहते हुए भी गाँव में हैं करके बोलते हैं। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें सच बोलने की कोशिश करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, हमारे आमाल से अल्लाह रब्बुल आलमीन बाखबर है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें सच्चाई को लाजिम पकड़ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच बोलने, सच्चाई पर अमल करने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। झूठ से बचने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को जो हमने इस खुतबे को सुने हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।